عمان شمال سے جنوب مغرب تک پھیلا ہوا ہے، جس کے 3 اطراف شمال، مشرق و جنوب میں سمندر ہے۔ شمالی سمندر خلیج عمان کہلاتا ہے، جبکہ مشرق و جنوب میں بحر عرب موجود ہے۔ مغربی سمت میں عمان کے 3 پڑوسی ممالک واقع ہیں، شمال مغرب میں UAE، وسطی عمان کے مغرب میں سعودی عرب، اور پھر جنوب مغربی سمت گھومتی سرزمین عمان یمن سے جا ملتی ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ کہ شمال مغرب میں واقع UAE کے اندر خلیج عمان کے ساتھ ساتھ برتے ساحل کے اختتام پر آبنائے ہرمز سے جڑا ہوا اہم ترین پہاڑی سلسلہ بھی عمان میں ہی شامل ہے۔ یعنی ہم UAE کی حدود میں تقریباً 80 کلومیٹر طے کرنے کے بعد دوبارہ عمان کے پہاڑوں میں جا پہنچتے ہیں۔ پھر ایک مزیدار بات یہ کہ UAE کی 80 کلومیٹر طویل حدود کے اندر بھی چند پہاڑوں کی وادیوں پر مشتمل ایک مخصوص علاقہ عمان کا ہی حصہ ہے، اور اس عمانی حصے کی بھی ایک انوکھی اور مزیدار کہانی یہ کہ اس عمانی علاقے کے بیچوں بیچ واقع ایک وادی UAE کا حصہ ہے۔ گویا کہ ایک پلیٹ میں انڈا توڑا گیا تو پہلے پلیٹ تو UAE کی تھی، اس کے درمیان پڑے انڈے کی سفیدی عمان کی، اور بالکل درمیان میں چمکتی زردی UAE کی۔ ہے نا مزے کا قصہ؟ ان دلچسپ قصوں کہانیوں سے نکل کر ہم پہلے شمالی عمان کی ارضیاتی ساخت کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ شمال مغرب کی انتہا اور خلیج مسقط کے اختتام پر آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے کنارے پہاڑوں پر مشتمل عمانی علاقے سے شروع ہونے والا پہاڑی سلسلہ عمان کی حدود سے نکل کر تقریباً 80 کلومیٹر تک UAE کی حدود میں رہتا ہے، اور پھر دوبارہ مشرق میں موجود عمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ عمان میں داخل ہو کر یہ پہاڑ الحجر نامی عظیم سلسلہ کوہ سے جا ملتے ہیں، اور پھر یہ پہاڑی سلسلہ عمان کے شمال مغرب سے شروع ہو کر شمال مشرق میں واقع سور شہر تک چلتا چلا جاتا ہے۔ UAE اور عمان کی سرحد پر یہ پہاڑ ساحل کے بالکل ساتھ ساتھ ہی موجود ہیں، لیکن سرحد سے شروع ہو کر مسقط تک الحجر کے مغربی سلسلہ کوہ کے یہ پہاڑ ساحل سے رفتہ رفتہ جنوبی سمت دور ہو کر سمندر سے 20-30 کلومیٹر کے فاصلے سے مشرق کے طرف ساتھ ساتھ بڑھتے چلے آتے ہیں۔ مسقط کی معروف بندرگاہ مطرح پر پہنچ کر یہ پہاڑ پھر سے کھسک کر بالکل سمندر کنارے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر شمال مشرقی شہر سور تک الحجر نامی سلسلہ کوہ کا مشرقی حصہ زیادہ تر ساحل کے ساتھ ساتھ ہی براجمان رہتا ہے۔ سور شہر کے جنوب میں تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر عمان کا بڑا مشرقی صحرا واقع ہے۔ سور شہر سے لے کر شمال مغرب میں خلیج عمان کی آخری حد پر آبنائے ہرمز سے متصل عمانی علاقے کے پہاڑوں تک ایک عظیم قوس کی صورت پھیلے پہاڑوں کے سلسلے کی شرقاً غرباً طوالت تقریباً 650 کلومیٹر، جبکہ شمالاً جنوباً چوڑائی زیادہ تر مقامات پر 70 یا 80 اور بالکل وسط میں مسقط کے جنوب میں 100 کلومیٹر سے بھی کچھ زائد ہے۔ اس عظیم پہاڑی سلسلے کے جنوب میں عمان کے وسطی علاقے زیادہ تر بنجر اور سنسان میدانوں پر مشتمل ہیں۔ وسطی عمان کے مغربی خطے میں رب الخالی نامی وسیع و عریض صحرا ہے، جو سعودی عرب کی سرحد اور پھر مزید مغرب میں بڑھتا ہوا سعودی عرب کی حدود کے اندر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ جنوب مغربی عمان میں واقع سلالہ شہر ظفار نامی پہاڑی سلسلے کے درمیان موجود ہے۔ یہاں مونسون کی بارشوں کی وجہ سے ساون کے موسم میں سبزہ ہی سبزہ بکھرا ہوتا ہے۔ پہاڑ اور ان کی وادیاں عمان کے جنوب مغربی ساحل تک سبزوں سے ڈھک جاتے ہیں۔ ندی نالوں اور آبشاروں کا حسن ظفار کے اس پہاڑی سلسلے میں واقع سلالہ کے حسن کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ جبکہ سلالہ کے شمال میں سعودی عرب کی سرحد کی طرف بڑھیں تو پھر سے عمان کی سرحد رب الخالی کے عظیم صحرا میں جا پھنستی ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں عمان کے ساحل کے ساتھ ساتھ راس الحد سے شمال مغرب کی طرف۔ راس الحد میں بھی کراچی کے ٹرٹل بیچ کی طرح ایک معروف ٹرٹل بیچ موجود ہے۔ چونکہ یہ پورا علاقہ میدانی ہے، اس لیے 2 مقامات پر نشیبی میدان واقع ہونے کے باعث وہاں سمندری پانی 2 وسیع و عریض جھیل نما کھاڑیوں کی صورت دکھائی دیتا ہے۔ پہلی کھاڑی سے کچھ دوری پر موجود دوسری کھاڑی کے کنارے ساحل سمندر کے قریب ہمیں UAE کے سلطان کا ایک محل نظر آیا۔ نہ جانے دنیا کے ان بادشاہوں کے محل پورے کرۂ ارض پر کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں۔ محل پر سے اڑان بھرتے ہوئے میری سوچ راس الحد عمان کے ساتھ ساتھ اپنے لڑکپن کے شہر رنجار خان اور خیرپور کے قریب نارا کے ریگستان پر سے بھی اڑان بھر گئی۔
جلد ہی ہم ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلے سور شہر کے وسیع و عریض میدانی علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہاں بھی شہر کے نشیبی میدانوں میں سمندری کھاڑیاں کافی دور تک گھومتی پھرتی دکھائی دی۔ ہم سور شہر کی آبادی اور بندرگاہ کے قریب سے ہوتے ہوئے شمال مغرب میں ساحل چلتے گئے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو جنوب میں الحجر نامی طویل سلسلہ کوہ کے مشرقی حصے کی پہاڑیاں ساحل کے قریب تک پہنچتی نظر آنے لگی۔ پہلے سور کے مغربی مضافاتی قصبے قلہات کی بندرگاہ پر پہنچے۔ اور پھر پہاڑیوں کے دامن میں موجود قلہات بیچ تک پہنچ گئے۔ یہاں تک ہم کراچی سے 1330 کلومیٹر لمبی اڑان بھر چکے تھے۔ قلہات بیچ کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں مسقط سے سور پہنچانے والی 17 نمبر کی شاہراہ نظر آ رہی تھی۔ عمان کے شمالی ساحل کے ساتھ واقع الحجر کے مشرقی سلسلہ کوہ کے سنگ سنگ ہمارا سفر جاری ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں انشاءاللہ۔